پیغمبر کی عظمت دیکھو کہ نام دعا کی طرح بڑی حسین دعا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ساڈا کام سی تیرا گھر بنانا، تو مہربانی فرما اس کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری کو میں تمام واقعات ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوری کی ہو گیا کملی بارے میں یاد بنا سے بنایا کوئی مکین ہو گئے تھے بنا سکتا ہے اگر دوسرے دور بھگوان کسی مکان آ نہیں سکتا. رابطہ بہار میں کو کملی بادلہ رب نے فرمایا ابراہیم مکان میرا بنا نہ میرے چلے گا مکان کا محبوب ہو گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو قبول کروایا. بات آپ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نے ہم کو قبول کر. اگر وہ گھر پہ تمہیں لگتی ہو مسجد نبی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقع فرمایا بھائی ہوئی نبی کریم نے دوران تقریر ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے میروں کے شان عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ساری امت میرے سامنے پر امت دعوت کی امت دعوت اور اللہ تعالیٰ نے میروں کے علم عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک کون کافر ہوگا اور کون مومن ہوگا. حضور نے فرمایا میرے رب نے علم عطا کی ہے میں جاننا ہے قیامت تک کون کون کافر ہوگا اور کون کون مومن ہوگا. دوسری حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے اور نور دے دائیں ہاتھ کی کتاب تھی اور بائیں ہاتھ کی کتاب تھی اور نبی کریم نے فرمایا اوے میرے پیارا اوے اللہ ایسی سجے ہاتھ کی کتاب ہے انہیں جنتیاں دے نام لکھے انہوں نے ملتیت بھی لکھی کبے ہاتھ جہانیاں دے نام لکھے کہ انہوں نے ملتیت بھی لکھی. رسولوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے علم کی بات کی تھی یہ اللہ کو علم عطا ہے تو ایک بات جو منافقان نے سنی حضور کے دور میں بھی منافق ایسا اور بڑے ناپاک قسم کے منافق اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر کافروں کو اتنا نہیں ڈرایا جتنا منافقوں کو ڈرایا. پوری وجہ ایک کو ہے مومن انہیں مقابلے کو ہے کافر. مومن کی تعریف یہ ہے کہ مومن کا ظاہر باطن ایک ہوتا ہے. مومن کا ظاہر باطن اگر اس کی زبان پہ کرنا ہے کہ دل نہ اس کی تصدیق بھی کرنا ہے یعنی مومن کا ظاہر باطن نہیں. اسی طرح کافر کا بھی ظاہر باطن نہیں. اگر کافر کی زبان سے انکار کہ
بات کے انکار مگر دل میں تہذیب خدا بھی چاہے بات نہیں ہو، لیکن منافق اتنا خطرناک ہے اور قرآن پاک میں اللہ نے کو بہت رائے جواب دے کہ منافق کا ظاہر پوچھے اور باطن پوچھے، لیکن منافق حق ہے، مذاق ہوا ہے، یعنی کہ دیکھو محمد مصطفیٰ یہاں بڑے مسئلوں کہتے ہیں قیامت تک جان رہے کون کافر ہوئے گا کون مومن ہوئے گا، حالانکہ اسی پیچھے جب آنا پڑھنے ہیں سنوں تو یاد تک نہیں پہچان سکیا کہ اسی مومن ہے یا منافق ہو، سنوں نے جانا کہ کہتا ہے قیامت تک سب کچھ جان رہے۔ اچھا ایماندار بریکٹ میں پڑھے کو سوال کرنا چاہتا ہوں، جو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ مجھے بتا کیتا ہے کہ قیامت تک جاننا ہے کون کافر ہوئے گا کون مومن ہوئے گا، تو صحابہ بڑے خوش ہوئے، سبحان اللہ، کہ سارے رسول نے علم دیا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے محبوب کیسے جنہ عطا کی، یعنی سارے رسول قیامت تک جان رہے ہیں کون کافر کون مومن، مذاق نے اڑایا اعتراف بھی نہ کرتا منافقان نے، تو اس حدیث تو معلوم ہو گیا کہ نبی پاک نے علم سے اعتراف کرنا ایک مومنہ کا رویہ نہیں بلکہ منافقان کا رویہ، منافقان نے بابا میں کیا مذاق اڑایا سے، یہ کتنا بڑا ہوا ہے، ابھی پیچھے والا پڑھنے ہیں نبی پاک پہچان نہیں سکے اور کہتے ہیں کہ میں قیامت تک جاؤں بابا ایک خبر جو نبی پاک تک پہنچی کہ منافق مذاق میں کرتے تھے، منافق کہتے تھے ہم جانتا نہیں مذاق کرتا ہے کہ ہم تک جانتا ہے، نبی پاک نے فرمایا بلال جی لگوا ذرا مدینے منافق کرتے سارے کرتے ہو جاؤ نیا جواب آئے حضرت بلال پھر میں مدینے سے گئی اب روشنی
ہے تو بناتا ہے منور کر سکتا ہے اللہ نے پیدا کرتا ہے میری گل سنو گے وقت میں ڈھونڈنا بھی عبادت سے دیوانہ کیا لگا حدیث صاحب ہمیں مانا ہے کہ سورج کا جمال اچھا ہے ہم نے مانا ہے کہ سورج کا جمال اچھا ہے پر اس سے کہیں درجے محمد کا لکڑی کا بننا کبھی کاٹیاں کٹنا
اللہ دنیا صحابہ شرط پہ گیا کہ زمین بات کرتا ہے اللہ کی بات کبھی بات نہیں بات صحابہ نے اپنی اپنی اوتاریاں دلے پاک کے ہم لوگ کے عقیدہ ہو کے دین اللہ تعالی و بالاسلام دین و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول سبحان اللہ حضور کا اطاعت کرنا حضور سب پتہ چل گیا اللہ نے اس قرآن کو کیسی سب دن بولے ابراہیم اللہ کا پیغام لے کے تیرا نبی پاک نے فرمایا کہ آج بلا منادی کرنے سے منادی ہوئی مسجد آگے رسول اللہ بالکل دے جائے ایمان نہ سوچو مگر کی صدی جا رہی ہے مسجد ہے ممبر کے بکر بیٹھا ہے نبی پاک کے غلامان نے غلامان کا غلام اسی سن رہے ہو میدانہ کے ذکر کرتے ہو کہ نارے مارتے ہو کہ دعا دیتے ہو مختلف سردار یار اس مجمع تک کی آگ لگائی جسے ممبر تھے خود قبلی سب نے صدیق کو فاروق کو سکھلا کیا ہو سے مسلمانوں
پاسے صرف نبی پاک کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کملی والے علاقوں میں ادھر عورتوں میں ادھر عرب مرد نے ادھر اپنیاں کٹ گئیاں جان کے نہیں کٹیاں ادھر دیکھیاں پہیاں ساتھے کٹ گئیاں ادھر عربیاں مردوں نے کافی نبی کے دعوتے اپنے سال کے دعوت دے دے اس نے یوسف پہ نہیں مصر میں انکش کے لگا اس سال کا دعوتے ہیں تیرے نام پہ مردان چل رہی سن کٹ گئی نام کے کباب کے نام اس بعد ہے خالی نام کی عربیاں مرنا دے اپنے ساتھ اس نے مصطفیٰ مسجد نبی نہیں حضور مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے منافقو میری مسجد پر نکلنا. ربنا نام آ گیا کہ طیب اور ناروا کرتے نہیں جا سکتے خبیث اور طیب کرتے نہیں جا سکتے. حضور نے فرمایا ایسے حکم دی انتظاری سام نکل جاؤ میری مسجد. ایک جیسے لباس کو جیسے شکلیں سب نے گاڑیاں رکھیاں نمازی بیٹھے جڑے منافق سن ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہتے بیٹھے کوئی کی پتہ کہ کون نہ یار کوئی بڑا بیٹھے کوئی منافق نہ. نبی کریم نے فرمایا منافقوں کو سمجھا حکم نہیں سنیا میری مسجد چھوڑ کے دفع ہو جا نکل جاؤ میری مسجد کے باہر ورنہ میں نام لے کے منافق ایک دوسرے کو کہتے ہیں پیسے تنقید کے دن کا نام کا پکا مجھے پہلے کہہ دلا بنا رہے ہیں دفع ہو جائے پکا مجھے کہتے ہیں پوچھو نہیں تو ورنہ پڑے جاؤ منافق نام حضور نے تیرے رہا پھر تیرا حدیث پاک میں نبی کریم نے فرمایا اخرج یا قرآن فلا فإنك منافق فلا فلا میں بیٹے دفع ہو جا تو منافق. اخرج یا قرآن فلا فإنك منافق وہ فلا فلا میں بیٹے دفع ہو جا تو منافق. نبی پاک نے ایک ایک منافق کا نام لے کے اپنی مسجد کو نکالا. اس حدیث کو نتیجہ کیا کہ کسی بات مرد مبارکیتا کو اپنی مسجد کو نکالنا اس تحریم کے خلاف نہیں بلکہ خود رسول اللہ کے مبارکیتا ہو جو رسول اللہ کی شان کا انکار کرنے والا ہو اس مسجد کو نکالنا ہوتی. حضور کی سنت ایک پاسے رات کی قسم ہے نبی نے بیرون کو نکالنا رات کی سنت ہے. میدان نے 6 کروڑ سال آپ کی زندگی کی تھی 7 لاکھ سال کا ایک سجدہ کیتا سی. صرف سجدہ نہیں کیتا کہ حضرت آپ کو سجدہ تعظیمی نہیں کیتا نبی کی تعظیم نہیں کی تھی کہ نبی نے بیرون کو اپنے کی فرمایا اللہ حضور میں نہ فیدنا کر دی نکل جا میری نظر تیری نظر جو بات قرآن نہیں ہو گیا قیامت تک معلوم ہو گیا کہ نبی نے بیرون کو تیرا نے جنت میں نہیں رہنا دیتا مسجد میں کیوں رہنا دیتا نکلو. حضور نے فرمایا بڑے پیار کو کر تیری مسجد سے سارے منافق نبی پاک نے نکال دیا. بعد چوک پہ جا کے سارے کھڑے ہو گئے میٹنگ شروع کر دی. توبہ توبہ اتنا ظلم ہے مسجد سے نکال وہ نماز کتنے پڑھنا ہے منافق پہ حفاظی بڑے کیسے آپ مسجد میں گاتے ہیں نماز کتنے پڑھا کے دوسرا کہنے کا کوئی بات نہیں چندہ کٹھا کے اسی اپنی مسجد نہ انہوں نے چندہ جمع کیتا نبی
پاک کی مسجد نبوی کے مقابلے کو نے مسجد بنایا قرآن و حدیث کا نچوڑ کرتے بڑی تیزی کا مسجد بنائی سوائے منافقہ نے کوئی اس مسجد کا لوگ نہیں گرمی اتنی محنت کی ہے جنت کا رسید ہے ایمانی نہیں ہو اسی آپ سارے کو ایمان کرتے ہیں وہی رکھتا مانگ کرتے ہیں دربارے سے جا کے نا بھائی اللہ کا گھر ہے بنے بنایا ہے وہ مسجد نبی دور ہے آپ یہاں آیا کریں یہ بھی اللہ کا گھر ہے سے آباد کرنا چاہیے کہ آپ اگر دباؤ کا ایمان بڑے بچے نماز کے لیے کبھی بارے مسجد کی بات نہیں پر دعا دیتے ہیں زیارت کی بات نہیں کتنے مسجد نبی جتنے 50,000 مال و سباب ملتا ہے تو مسجد جائیے جاوانے کہا کریں آپ اس میں مل کے کہنے لگے بھئی کوئی لوگ آن واسطے تیار ہیں کی کریں کہ کوئی ایمان کہنے لگا کہ کہنا ہو گیا کہ خدا پہ تو سارا ساڑھا نامی بےایمانی ہے ایک بےایمانی ہو گناہ کیا کی نبی پاک رحمت اللہ علیہ نے پتھر مارنے والے کو دعا دینے والا نبی حضور جا کے آپ کو مسجد بنائی ہے خوشی سے پاک حضور انکار نہیں کرنے لگے رحمت اللہ علیہ نے اگر نبی پاک نے اس مسجد کا افتتاح کر دیتا پھر ہولی ہولی بندے آنے شروع ہو جانے کہ فارغ ہو کے کیا ہے مسجد نبی کو اگر دل کا ایک چیز پڑھا حضور نے افتتاح کیا ہے اس طرح ہولی ہولی مسجد آباد ہو جائے گی سارے کو ایمان اکٹھے ہو کے نبی پاک کی بارگاہ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائیے اور ساری بہت بڑی خواہش ہے کہ اسی طرح چلتا ہے اور پتھر مارنے والے کو دعاؤں دینے والا رسول کیوں لکھتا ہے حضور نے ہاں لکھا فرمایا ہاں میں بڑی مسجدار کیونکہ حضور سراپا حضور مجسم تو مسلمانوں پر اب جاؤ کہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں جلدی جا معبود دربار یاد رکھیے میرا معبود سراپا ہے اور میں اس کی رحمت کا تقاضا ہو یہ کیوں نہیں دیکھتا ہے انہیں آتے ہیں میں افتتاح کرا یہ ان کی رحمت کا تقاضا ہے اور جبریل کو نبی پاک نے گستاخ نے تو میری اجازت کا تقاضا نہیں ہے آئے آئے معمولی رحمت کا تقاضا ہے کہ افتتاح کرے پر وہ نبی جب بھی حضور نے میری اجازت دے میری آپ بنا کر دے بندہ بھی رکھتا کہ تم مسجد اندران وقبران وتفریقا بین المؤمنین روایت نہیں آیت ہے اپنا کلام نہیں سنے لگتا معبود اس مسجد والے میری نعمت یہ ہے کہ تو جانے پر میری گال ہے تو کر میرے دشمن تیرے غلط تیرے بیعت ہوں تو میں تو جانا ہے نہیں معبود نہیں جانا والذین دخلوا مسجدا اللہ نے مسجد یاد کیا ہے کوئی اور نام نہیں اور کیسی مسجد درار نقصان پہنچان والی اللہ فرماتا ہے اس مسجد نہیں کہنا میری مسجد نقصان ہے وہ ایمان رسول کی مسجد پر بندہ جاری سے مسجد کے لوٹے پیچھے لگ جائے کچن والا کریں گے سبا پیچھے لگ جائے مسجد کی نقصان دیتی ہے تو علماء کے فقہاء نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ مسجد کا نقصان جڑا اللہ پہ کرتا ہے نا وہ یہ ہے کہ مسجد کا خطیب چونکہ بدعقید ہے لہذا وہ بدعقیدگی پھیلائے گا تمہارے ایمان تباہ ہوں گے لہذا وہ مسجد کے بدعقیدہ خطیب ہوئے اسے نہیں کرنا چاہیے وہ مسجد بھی نقصان ہوتا ورنہ اس کو علاوہ ایک کوئی تفصیل ہو سکتی ہے مسجد مرارم و کفرم ہر انسان کو چاہتی مسجد کفر بھی پھیلاتی لوگوں کو عقیدہ کرتا ہے لوگوں نے ایمان تباہ کرتا ہے لوگوں کو اسلام کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے خدا والی آیات نبیاں
گیا انہاں مسجد بنائی پر سب نے قبول نہیں کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی مسجد ہی بنائی بنا اسے واقعات حضرت عائشہ بریلوی پوچھتا ہے اس کے مصطفیٰ جب بھی حج واسطے گئے یا عمرے واسطے کدے نہیں آخیا کہ میں حج یا عمرے سے جا رہا ہوں. لوگوں نے پوچھنا کدھر چلے ہو فرمانا مدینہ پاک حاضری کا ارادہ ہے. آقا نے چاہا تو مجھے حج بھی کرا. سارے بھائی حجیہ سرور صاحب کل ہی واپس آئے رمضان کا آخری اشتہار ہوتے ہیں نمبر گزاریا مدینہ پاک کی بھارت ساری کائنات کو روکیا آرہ رب نے فرمایا رب نے چاہا تو مجھے حج بھی کرا. کبھی والے نے چاہا تو مجھے حج بھی کرا مدینے میں حج بھی کرا. کسی پوچھا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں تو آرہ رب نے رو کر فرمانا بھائی اگر میں نے اپنی مرضی سے حج یا عمرہ کیا تو وہ بے پرواہ ہے پتہ نہیں کہ تم کرے یا نہ. جو حج عمرہ کملی والے نے کرایا وہ قبولیت کی مہر پہلے ہی لگا. پھر واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا فرمایا ہاں ان کے تو بیر حج بھی خدا نے کرا. اصل مراد حاضری کو سپار کرتا ہے جو اس بارگاہ میں جاتے ہیں انہوں نے قبولیت کی مہر لگا. سارے گروہ کے بڑے نام پر شاید ہوتے ہیں محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے عظیم شاعر بھی سن اور عظیم سرکار نے صلاح بھی سن. اعظم صاحب مدینہ پاک گئے واپس آئے جو مبارک واسطے گئے اعظم صاحب نے اسی مکہ مدینہ میں کے آئے ہو حج کر کے آئے عمرہ کر کے آئے رسول اللہ کی بارگاہ تعلیم کی. عالم صاحب نے رسول اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے بعد کچھ سنا مسلمانوں کا رسول عالم صاحب رو کے کہنے لگے مجھکتار کا عرصہ انسان مدینے میں رہے مجھکتار عرصہ انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے مجھکتار کا عرصہ انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عالم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عالم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے. کوئی نیکی اچھا عمل کر کے یہ دعا کرو کہ یا اللہ قبول فرما ربنا تقبل منا یا اللہ کیونکہ اگر قبول نہ ہو تو سب کچھ مل جائے گا. کوئی رحمت نظر آتی کوئی دربار کی اجازت کرو کہ یا اللہ جی تو دے سب کام سی تو نہیں کرنا ساڈا کام سی تیرے رستے کرنا ساڈا کام سی مسجد تعمیر کرنا مدرسہ تعمیر کرنا نیکی کا کام کرنا اور قبول سے تو کرنا. یا اللہ تو اپنے کرم نال اس روح کو ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی نے عمرے کے موقع تھے یا حج کے موقع تھے دیکھے آپ لوگوں نے پانی کی بڑی ان جگہ بڑی آسانیاں نے جگہ جگہ سے آپ کے کمروں میں بہت اعلیٰ والا انتظامات ہو گئے. وہ زمانہ بڑا عجیب تھی. لوگوں نے پیدل جانا کچرا میں جانا گدیاں میں جانا اونٹوں میں جانا یہ طویل سفر کرتے اور خاص کر میدان کی بات کی پانی مکہ تو پیدا نے بیٹھیا تھا کہ بات میں غلام پڑے پریشان ہوئے پانی کی جادو بات میں آج کام نہیں. مکہ تو پیدا نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں بغداد شریف کو پانی کی نہر نکال کے نا مکے پہنچانا تاکہ حضور کی امت سیلاب میں پانی کی قلت
بلکہ پہلا ہے واپس آپ کی ماشاءاللہ مسجد واپس پڑے ہوئے آ رہے ہیں اللہ نے رستے میں جتنا دل کھول کے دیو گے اللہ اتنی مہربانی فرمائے گا کیونکہ دینے والا شہر ہے تو حق میں بھی 5 روپے ایسی مسجد واسطے پیش کر دیے تو یقیناً مسجد کا انتظام بھی اسی طریقے سے کرے گا بلکہ پہلا واپس آئی اس نے انجینئر بلائے اور بلا کے کہتے کہ میرا یہ پختہ ارادہ ہے کہ برداشت بھی دریائے دریا کو نہر نکالی جائے اور اس لوگ مکے کی میدان اتفاق انجینئر کہنے لگے کہ مرکز بڑا ارادہ تو مگر تم اندازہ نہیں کہ اس کا خرچہ کتنا ہوگا کتنے برداشت اور کتنے برداشت رستے صحرا میں پہاڑ جنگلات پختہ نہر لے کے جانی اتنا دور ہے بلکہ بہت بڑا خرچہ ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی ہیں کتنا بلکہ کا تاریخی جملہ بلکہ زبانہ جو کیا میں اچھا ارادہ کیتا میں روزی پانی پلانا چاہتی ہوں اگر مزدور کی کدال کی ضرب سے سونے کی ایک اشرف کی لکڑی نہ بھی بنا میں ہوتے نہیں آتا ملکہ نے اپنا سب کچھ دو خزانے خالی ہو گئے حتیٰ کہ دیور ہی گئے ملکہ نے اللہ کی دوبار کو بھیجا میدان اتفاق اسی ہوگی اور مکی شریف کو اتفاق میدان میں وہ نہر زبیدہ انہیں خطرات اجے بھی موجود ہے اللہ ملکہ نے کسی انتہار اس اتنا ہی تقریب دریائے دجلہ کے کنارے سے رکھی گئی کہ تو نہر نکلی سفید بڑے عمرائے کابینہ کی ہوئی ملکہ کی کسی سے بیٹھی ملکہ بہت خوشی کہ میری محنت کا نتیجہ ہے کہ ضرور کے اوپر کی پیاس ہوئی پانی کو کھول کیا سفید کے بیٹھے ہیں انجینئر نے آ کے ملکہ کو فائل پیش کی انہیں سارا حساب سے انہیں آخر ملکہ بڑا ارادہ اچھا سی اتنا خلاف نہیں نہ پڑا سکتا کہ آپ نے دیور بھی پیش کے لگا دیتے اصلا بڑی ایمانداری نالنا یہ سارا کام کیتا ہے کہ فائل کی سکا دیتی ہے کیا کر رہا ہوں اصل ایمانداری نہ کہنے آسانی بائی تک دیتی ہے صاحب نے کر مسلمانوں پر جو ملکہ جو پیدا نے اس فائل کو کھولے گا اور آپ کی پکڑ کے ملکہ نے اس کے ٹکڑے کو کھولے ملکہ نے وہ ٹکڑے آواز دورا درد سے بیٹھی کرسی سے بیٹھی ہر دنیا کو ملکہ نے وہ فائل کھولے کھولے کر آواز دورا کے نا کہ آسمان پر دیکھ کے ملکہ نے رو گیا کیا میرے اللہ اپنے علماء کو میں حساب نہیں کرتی میرے کو تو حساب یار میں نہیں کرتی میں نہیں حساب کرتی کی خطہ ہوئے کی ربری ہوئی اس بجائے کہ میرے کو تو حساب لوگ اپنے کی کھانے کرتی ہے کیا ایمان کرتا مگر تو اللہ کیا ملکہ دوبارہ فوق ہو گئی ملکہ نے خاص ہے اس لیے اس نے خاص ملکہ پوچھا ملکہ سنا تیرے دل ملکہ نے آخیا کوئی ہے میرا امال سنا تیرے میں لوگوں میں جامی گئی جنتی لباس مل گیا جنتیاں کھڑکیاں کھول دنیا گیا اللہ نے بھی میرا امال نکال دیتا رب نے فرمایا پیدا جدوں تو نیکی کا ارادہ کیتا مزدور نے خدا کی پہلی ضرب زمین سے لگائی تھی اگر جنت بھی تیرے وہاں کی آخری ہی جو لگا دیتی تیرا کرم جو چاہے زی وقار ہو جائے گوائے باپ نشی تاجدار ہو جائے کرش میں اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر گناہگار ذرا شرمسار ہو جائے تو بڑے تو بڑی نیکی
کر کے بھی اللہ کے دربار کو یا اللہ میرے کو ٹھیک نہیں ہو سکی اللہ جو کیتا وہ تو قبول کر رہا ہے اگر اللہ نے ساری چھوٹی نیکی بھی قبول کر دی ہو سکتا ہے وہی نیکی ساری بخش کا سبب بن جائے میں آپ حضرات کا انتہائی ممنون ہاں اس سے بڑی محبت میں تشریف لے آئے دور دراز سفر کر کے آپ تشریف لے آئے قدرت کی آگے میں دعا کو وہاں اللہ تعالیٰ کا طرف دے دوڑا مقام اللہ کے محترم انشاءاللہ تعالیٰ آج